أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین و بولایت فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین ملکہ العالمین و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 28 ماہ رجب المرجب 1444 ہجری، رخصت امام حسین مدینہ سے۔ کل آل محمد کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جو روز عاشورہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ 24 ماہ رجب المرجب تک مدینے میں رہنے والا کوئی شخص بھی ارادہ امام سے واقف نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام ہمیشہ کے لیے عراق کی جانب ہجرت فرما رہے ہیں۔ جو جا رہا ہے یہ 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں، نبی مرسل رحمت للعالمین کی رسالت، امیر کائنات کی ولایت و امامت، فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کی عصمت و طہارت اور حسن مجتبیٰ کی امامت کا وارث ہے۔ زیارت وارثہ میں حسین آدم صفی اللہ کے وارث ہیں، نوح نجی اللہ کے وارث ہیں، ابراہیم خلیل اللہ کے، موسیٰ کلیم اللہ کے، عیسیٰ روح اللہ کے وارث قرار پائے۔ معبود الہی، ارادہ الہی، علم الہی میں جب سے یہ کائنات ہے تب سے حسین ہیں۔ جیسے جیسے کائنات بن رہی تھی حسین کائنات کو بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ آیہ الست میں، حدیث نور میں پروردگار عالم نے عالم ذر میں اپنے امر سے ارواح کو خلق فرمایا اور ذرات کی صورت میں جمع فرمایا، اور اولی الامر کی ولایت پر، اپنی توحید اور رسالت، رسول کی رسالت پر گواہی طلب فرمائی۔ اسی طرح انبیاء کو بھی جمع فرمایا اور تمام انبیاء سے عہد لیے گئے۔ اسی مقام پر عالم نور میں منبر نور پر تاج شفاعت رکھا تھا، جسے پروردگار عالم کی تمنا یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سجایا جائے اور آپ شفیع روز محشر کہلائے جائیں۔ یہ تاج شفاعت امام حسین علیہ السلام نے منبر نور سے اٹھا کر نہ صرف اپنے نانا کے سر پر رکھا اور یہ عہد کیا کہ نانا اس تاج کی جو قیمت قربانی کی صورت میں پروردگار عالم نے طلب فرمائی ہے، میں وہ قربانی کا وعدہ کرتا ہوں کہ میدان کربلا میں اس قربانی کو سجا کر پیش کروں گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم نور میں ہی کہہ دیا تھا، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسن و حسین دنیا میں میری خوشبو ہیں، سید شباب اہل جنت ہیں۔ اگر تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہو جو آسمانوں اور زمینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے تو تم حسین کو دیکھنا۔ احادیث رسول، حسن میری سیادت اور حسین میری شجاعت کا وارث ہے۔ ارادہ الہی میں کلمت اللہ جو آدم کے دور میں لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، نوح کے دور میں لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ تھا،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کے لیے لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت موسیٰ کے دور میں لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ کے دور سے لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام انبیاء کی نبوتوں اور رسالتوں کے وارث ہیں، آپ کے دور میں کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی حفاظت اور وراثت اور دین اسلام، اس کی شریعت، تہذیب و تمدن ہر ملک و قوم، ہر ملت کے لیے جب اس پر وقت آیا تو اس کو بچانے کا کام حسین کو کرنا تھا۔ یہ ارادہ الہی تھا اس وقت سے کہ جب اس نے اپنے نور سے پنجتن پاک علیہ السلام کے انوار کو ظاہر کیا، اور یہ نور حالت سجدہ میں پروردگار عالم کی تسبیح و تقدیس اس طرح کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا لا سبحان اللہ، امیر المؤمنین کی تسبیح الحمدللہ، حسن مجتبیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ، تو حسین وہ واحد ہستی ہیں جنہوں نے کہا اللہ اکبر۔ جو معصومین علیہ السلام نے تسبیح کی اس میں پہلے صفات الہی تھیں، اس کے بعد اللہ کا اسم تھا، جبکہ حسین نے وہ تسبیح کی جس میں پہلے اسم اللہ آیا اور بعد میں اس کی صفت اکبریت کا اظہار ہوا، یعنی اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح اربعہ کامل ہوئی اللہ اکبر پہ۔ تبھی سے پروردگار عالم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ تمام انبیاء کی شریعتوں کو، نبوتوں اور رسالتوں اور ان کے معجزات کو بچانے والا جو ہے وہ حسین ہوں گے۔ کلمہ الہی اور انبیاء کی وراثت دے کر آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ آپ کی اور مولائے کائنات کی سیرت یوں یک رنگ ہوئی کہ پروردگار عالم نے کلام پاک میں علی مرتضیٰ کو نفس اللہ اور نفس رسول کہا، اور بعد رسول مقام خم غدیر پر بحکم الہی بذریعہ وحی یہ پیغام بھجوایا کہ دیکھو من کنت مولا فہذا علی، مولا کے اعلان کے ساتھ کہ دیکھو تمہارا امیر، تمہارا حاکم، تمہارا مولا، تمہارا امام، میرا وسیع وزیر و جانشین علی ہے، اور بعد علی امام حسن مجتبیٰ امام ہیں۔ اور اس وقت کے مسلمان جو قیصر و کسریٰ کی حکومت کے نقشے کو دیکھ چکے تھے، انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ باری باری تخت و تاج کو حاصل کریں گے اور دین اسلام کو ڈھال بنا کر دنیا حاصل کریں گے۔ اسی نیت کے نتیجے میں واقعہ قرطاس و قلم پیش آیا اور سقیفہ کی بنیاد پڑی، جس کے نتیجے میں رسول اللہ کی اکلوتی دختر فاطمہ زہرا کی ان کے بیٹے جناب محسن کے ساتھ شہادت کا واقعہ پیش آیا بوصیت رسول کہ یا علی تم صبر کرنا، اپنے حق کے لیے تلوار نہ اٹھانا، جس کے نتیجے میں مولائے کائنات کی مسجد کوفہ میں بحالت سجدہ میں شہادت ہو گئی، اور ان کے بعد امام حسن مجتبیٰ کو بھی سازش کے تحت زہر دلوایا گیا اور شہید کر دیا۔ اور یہ ضدی مسلمان اس حسین کے مقابلے میں، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا حسین تم سردار ہو، تم سردار اسلام کے فرزند ہو، تمہارا بھائی سردار ہے، حسین تم خود حجت ہو، تمہارا بابا حجت اللہ، تم حجت اللہ کے فرزند ہو، تمہارا بھائی حجت ہے، اور تم 9 حجت اللہ کے باپ ہو، اور تمہارا آخری بیٹا حجت القائم علیہ السلام ہے۔ اس حسین کے مقابلے میں مسلمانوں نے یزید جیسے ظالم، فاسق اور فاجر کو تخت پر بٹھا دیا۔ اب پورے عالم اسلام میں انبیاء کا وارث تنہا حسین ہے۔
جسے پروردگار عالم کی توحید کے ساتھ دین اسلام کو قیامت تک لے کر جانا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم کی طرف سے ہم آئمہ علیہ السلام پر ایک صحیفہ نازل ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے دستور العمل ہوتا ہے، ہم اس کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور اللہ کے امر کو جاری کرتے ہیں، اور ہمارے ذمے جو کام ہوتے ہیں جب ہم ان کو ادا کر لیتے ہیں تو پھر ہم اسرار خدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے پاس وہ صحیفہ موجود تھا، اور اسی پر کاربند ہوتے ہوئے آپ نے مدینے سے کوفہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، اور راستے میں اپنے اصحاب و انصار کو بھی ساتھ جمع کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ نہ صرف آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ تھے، آپ نے اسی لیے انہیں شب عاشور جنت میں ان کے مقام بھی دکھا دیے تھے، اور وہ بڑھ بڑھ کر دشمن کے حملوں کو اپنے اوپر لے رہے تھے۔ شب عاشور جو امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھایا تھا، اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ جب چراغ دوبارہ جلایا تھا تو جو اب امام حسین کے سامنے ان کے اصحاب و انصار تھے وہ سب ولی تھے، وہ اپنے جنت میں مرتبے اور مقام کو دیکھ چکے تھے، اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے انبیاء کو معجزات عطا کیے تھے، جس کے تحت وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مجزوم و مبروز کو اچھا کر لیتے تھے، پانی پر چل لیتے تھے، آگ کو گلزار کر دیتے تھے، اندھیرے میں ہاتھ سے روشنی کر دیتے تھے۔ انبیاء کے معجزات پروردگار عالم نے میرے جد بزرگوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ کر کے عطا کیے تھے، اور رسول اللہ نے تمام معجزات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو عطا کی، اور یہی معجزات کے وارث امام حسن مجتبیٰ ٹھہرے، اور ان کے بعد یہ تمام معجزات امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھے، اور یزید جیسی طاغوتی طاقت پر حسین کی لاہوتی طاقت جو تھی وہ غالب تھی، اور یزید ڈرتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت، بزرگی اور ان کی طاقت اور قوت کو جانتا تھا، اسی لیے اس نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ سے بیعت چاہی کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں۔ وہ ان معجزات کو حاصل کرنا چاہتا تھا جن معجزات کے وارث امام حسین علیہ السلام تھے، اور یہ بات امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے امام علی زین العابدین علیہ السلام کو بتایا۔ حضرت آدم، نوح، حضرت نوح، صبر ایوب، گریہ یعقوب، حسن یوسف، حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ید بیضا ہو، یا ان کے گھوڑے کے قدموں سے اٹھائی جانے والی خاک کا معجزہ ہو، حضرت عیسیٰ کا چوتھے آسمان پر اٹھائے جانا، یا حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی یادگار، کعبے کی تعمیر، کعبے کا طواف، یا آگ کا گلزار ہونا، اگر زندہ ہیں تو ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں زندہ ہیں، چاہے وہ ذوالجناح کے قدموں کی خاک ہو، چاہے وہ علم جناب عباس کے معجزات ہوں، گہوارہ شہزادہ علی اصغر، تابوت شہزادہ علی اکبر کی صورت ہو، یا پھر تابوت امام حسین جو تابوت سکینہ کی یاد ہے۔ تمام انبیاء کے معجزات جو ہیں وہ ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں زندہ ہیں۔ سلیمان پیغمبر کی حکومت ہواؤں پر تھی، آج ہواؤں کے دوش پر امام حسین علیہ السلام کے نوحے اور مرثیے اور یا حسین کی صدائیں ہیں جو ہوا اپنے دوش پر اٹھا کر پھرتی ہے۔ عشق الہی میں فنا ہو کر یا ایھۃ النفس مطمئنہ کہلائی جانے والی ہستی امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ اللہ تو حی القیوم ہے، موت و حیات کا دینے والا ہے۔ حسین نے بتایا کہ مر کر کیسے جیا جا سکتا ہے۔ جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرا وہ شہید ہے، خبردار انہیں مرا ہوا نہ کہنا، اور جو شہید ہوتا ہے اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتے۔ انبیاء کی جنات و عفریت پر حکومت تھی، لیکن پھر بھی ان کا رونے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ حسین وہ ہیں جن کو جنات بھی روتے ہیں، ملائکہ بھی روتے ہیں، حوریں بھی گریہ کناں ہیں، اور ایک مخلوق ہے
جو قیامت تک حسین کو روئے گی اور جنت میں بھی حسین کی عزاداری برپا کرے گی۔ مقام سدرہ پر تمام عزاداران امام حسین جمع ہو کر مجلس امام حسین علیہ السلام کیا کریں گے، کیونکہ یہ وعدہ ہے پروردگار عالم کا ایک ماہ سے، اور یہ وعدہ پورا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے حسین کو ثانی زہرا شریکت الحسین جیسی بہن بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی صورت میں دی۔ آج اگر حسین کا ذکر اور گریہ ہے تو شریکت الحسین کی وجہ سے۔ اسی لیے جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینے سے رخصت ہو رہا تھا تو مدینے والوں نے اس کی شان و عظمت کو دیکھا جو ثانی زہرا ہے۔ 28 رجب المرجب سن 60 ہجری، راوی کہتا ہے اس وقت میں محلہ بنی ہاشم میں موجود تھا جب صبح سے لے کر شام تک یہ کاروان امام حسین علیہ السلام پر سواریوں کو ناقوں پر سوار کروایا جا رہا تھا۔ صبح سے شام تک امام حسین علیہ السلام مسند نشین تھے، آپ اپنی مسند پر تشریف فرما تھے کہ پھر وہ وقت آیا جب شہزادہ علی اکبر نے امام حسین علیہ السلام سے کچھ کہا جس کو سن کر نہ صرف امام حسین علیہ السلام اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے بلکہ جناب عباس کو بلا کر کچھ ہدایات کیں۔ جناب عباس شہزادہ علی اکبر، شہزادہ قاسم، شہزادہ اون و محمد کو لے کر عصمت سرائے فاطمہ زہرا کے دروازے کی جانب بڑھے۔ اس دروازے پر ایک بلند قامت بی بی چادر کو اوڑھے ہوئے، جس کی چادر سر سے لے کر پاؤں تک اس کو چھپائے ہوئے تھی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس بی بی نے کسی بچی کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے، کسی بچی کو اپنی آغوش میں اٹھا رکھا ہے۔ جب وہ بی بی نے قدم بڑھائے تو شہزادہ اون و محمد نے اس بی بی کی چادر کو تھاما۔ شہزادہ قاسم اور شہزادہ علی اکبر دائیں اور بائیں جانب چلے، جناب عباس آگے آگے چلتے تھے، اور ان بی بی کو ناقے پہ سوار کروانے کے لیے جناب عباس دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ بی بی نے اپنی نالین کو اتارا جس کو شہزادہ علی اکبر نے اپنے سینے سے لگایا، اور بی بی نے جناب عباس کے زانو پہ قدم رکھتے ہوئے شہزادوں نے بی بی کے بازوؤں کو تھاما اور وہ معظمہ بی بی ناقے میں سوار ہو گئی۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ تو پتہ لگا کہ یہ علی کی بڑی بیٹی بی بی ثانی زہرا شریکت الحسین بی بی ہیں۔ اسی لیے بی بی زینب عالیہ جب 11ویں محرم کو ہاتھوں میں رسیاں بندھی ناکوں پر سوار ہو رہی تھیں تو کسی کو نہیں پکارا تو بس یہی کہا کہ عباس بہن جا رہی ہے، کیونکہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے سفر کا ارادہ کیا تھا تو بی بی شریکت الحسین سے مشورہ کیا، اور جب دونوں بہن بھائی بیٹھے ہوئے آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو بی بی زینب عالیہ نے بس یہ پوچھا تھا کہ حسین یہ بتائیے عباس جا رہے ہیں؟ اور جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ہاں عباس جا رہے ہیں تو بی بی زینب عالیہ نے کہا تو پھر بہن بھی ساتھ جائے گی۔ جس کے سہارے گئی تھی وہ ہستی جناب عباس، جو آج بھی امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کا سہارا بنے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا اقدام امام حسین علیہ السلام کا یہ تھا کہ آپ قبر رسول پر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر ایک خطبہ بھی دیا اور جناب محمد حنفیہ سے وصیت بھی کی، اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی مسند پر، اس مسند پر جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر امر الہی کو وصول کرتے تھے اور فیصلے کیا کرتے تھے، جو مسند علی مرتضیٰ کی مسند ہے، یہ وہ مسند ہے جو فاطمہ زہرا سیدۃ النساء العالمین کی مسند ہے، جس پر حسن مجتبیٰ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، جس پر امام حسین علیہ السلام بیٹھتے تھے۔ اسی مسند پر آپ نے اپنی 7 سالہ بیٹی بی بی جناب فاطمہ صغریٰ کو بٹھا کر کہا کہ جب تک
علی زین العابدین علیہ السلام واپس مدینہ نہیں آ جاتے تب تک فاطمہ صغریٰ تم اس مسند پر بیٹھا کرو گی اور تمام بنی ہاشم کی عورتوں کی اور تمام مدینے میں آنے والی عورتوں کی سوالوں کے جواب بھی دو گی اور ان کے مسائل کو بھی سنا کرو گی۔ بی بی صغریٰ سلام اللہ علیہا نہ صرف صورت میں سیرت میں آپ کی آواز بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ملتی تھی، آپ مدینے میں بی بی پاک کی مسند نشین بھی رہیں۔ اس کے بعد بس وہ لمحہ آیا کہ جب تمام سواریاں سوار ہو گئیں اور مدینے میں ایک کوہرام برپا تھا کہ حسین جا رہے ہیں۔ اس وقت جب جناب عباس مرتجز پہ سوار ہونے لگے تو بی بی ام البنین نے طلب فرمایا، ایک کنیز بھاگتی ہوئی آئی اور کہا کہ مادر گرامی ام البنین آپ کو طلب فرما رہی ہیں۔ تو بی بی ام البنین نے جناب عباس کو یہ وصیت کی کہ دیکھ عباس، یہ حسین نہیں جا رہے، یہ فاطمہ زہرا کی جان جا رہی ہے، حسین پر کوئی آنچ نہ آئے۔ اور جب شہزادہ علی اکبر اپنے گھوڑے عقاب پر سوار ہونے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، رکو علی اکبر، کیا بہن سے رخصت ہو لیے ہو؟ شہزادہ علی اکبر نے کہا، بابا ہمت نہیں پڑتی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا، علی اکبر واپس آنا ہو یا نہ ہو، بہن سے رخصت ہو لو۔ جب شہزادہ علی اکبر اس متسرے میں تشریف لے کر گئے تو فاطمہ صغریٰ جو بالوں کو بکھرائے بیٹھی تھی، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے جب بھائی کو آتے ہوئے دیکھا تو ایک آس بند گئی۔ بی بی نے کہا، میں جانتی تھی میرا بھائی میرے بغیر نہیں جائے گا۔ تو شہزادہ علی اکبر نے کہا، بہن صغریٰ، میں جا رہا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ جب بابا نئی بستی کو آباد کریں گے تو میں آپ کو لینے آؤں گا۔ اور جب امام حسین علیہ السلام 10ویں محرم کو خیمے سے آخری رخصت کے لیے امام سجاد کے پاس تشریف لائے تو آپ نے کہا امام سجاد سے کہ جب مدینے واپس جانا تو صغریٰ سے کہنا کہ بھائی کا وعدہ وفا نہ ہو سکا کیونکہ بھائی بابا پر سے قربان ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ تو ہماری اس قلیل سی عبادت کو کثیر سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔